مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبی کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ تو چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ تو ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اسے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا۔ اس نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور نے جواب دیا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے مور سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنا آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 ایسے باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جا سکوں، لیکن ایک سام میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سام کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سام بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور جنت کے تمام نگہبانوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شیطان اندر آ چکا ہے اور وہ اس کو باہر نکالنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس کو اندر ہی رہنے۔ یہ شاید اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا کہ شیطان اندر ہی رہے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کے ساتھ وہ جو بھی کرتا ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ شیطان کی شکل اب پہلے ماضی کے مقابلے میں بہت تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غور سے اس کی بات سنی، مگر وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے تھے، مگر اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں۔ شیطان نے کہا، اگر تم بس ایک گندم کا دانہ چکھ لو تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بھی گھر کر گئی۔ پہلے وہ خوف زدہ تھے مگر آخرکار اماں حوا نے انہیں راضی کر لیا۔ پھر دونوں نے گندم کا دانہ کھا لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے۔ وہ گھبرا گئے اور اپنے اپنے ستر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ تو تبھی فرشتوں نے انہیں جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی زمین پر اور اماں حوا کو جدہ میں اتار دیا۔ تو چونکہ مور اور سام نے بھی شیطان کو اندر آنے میں مدد کی تھی، اس لیے مور اور سام کو بھی سزا دی گئی۔ مور جو اپنی خوبصورت چال سے شیطان کو جنت میں لے آیا تھا، اس کے خوبصورت پاؤں چھین لیے گئے۔ سام جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور اور سام دونوں کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان حضرت آدم اور اماں حوا، مور اور سام کو سبھی کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اور اب بھی اس دنیا میں بھی خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ پہلے جیسی عزت نہ پا سکا۔